الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں پیش ہے کچھ اور ایسے مسائل وضو کے بارے میں کہ جو عوام بھائیوں میں غلط مشہور ہے اور حقیقت میں وہ اسی طرح نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بغیر وضو کے درود شریف پڑھنا درست نہیں ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ درود شریف آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ درود شریف تو کیا آپ قرآن مجید کو بھی بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے آپ پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح درود شریف کے لیے بھی وضو کی شرط نہیں ہے، بلکہ علماء کرام کے فتاوی جات میں تو اس حد تک اس بات کو جائز قرار دیا گیا ہے کہ آپ درود شریف کو حالت جنابت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، مستحب بات یہ ہے کہ کم از کم اس کے لیے وضو کیا جائے۔ دوسرا غلط مشہور مسئلہ بعض لوگوں میں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وضو سے نماز جنازہ پڑھی جائے اس وضو سے آپ 5 وقتہ فرض، نفل، سنت نماز یہ آپ نہیں پڑھ سکتے، تو یہ بھی غلط مشہور ہے۔ قانون یہ ہے کہ نماز جنازہ کی نیت سے جو وضو آپ نے بنایا ہو اس سے آپ فرض بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا غلط مشہور مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ کپڑے یا تکیے پر تیمم کر لیتے ہیں اگرچہ اس پر غبار نہ ہو، گرد و غبار، مٹی وغیرہ اس پر نہ لگی ہو، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ قانونی شرعی اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہر اس چیز پر تیمم جائز ہے کہ جو مٹی کے قسم سے ہو۔ مثال کے طور پر ریت ہے، پتھر ہے، چونا ہے، سرما ہے وغیرہ، جو کہ مٹی کے قسم سے ہے، تو ایسی چیزوں پر تیمم جائز ہے اگرچہ اس پر گرد و غبار نہ ہو، اور جو چیزیں مٹی کے قسم سے نہ ہو ان پر تیمم جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان چیزوں پر کچھ گرد و غبار یا مٹی لگی ہو تو پھر ان پر بھی تیمم جائز ہے۔ تو نچوڑ اور نتیجہ یہ نکلا کہ کپڑے، تکیے، قالین، چادر، کمبل وغیرہ پر اگر گرد و غبار ہو تو پھر اس پر تیمم جائز ہے، اور اگر گرد و غبار نہ ہو، بالکل صاف ستھرے ہوں، تو اس پر پھر تیمم جائز نہیں ہے۔